آج ڈاکٹر کہتے ہیں صبح ناشتے میں روزانہ پابندی کے ساتھ 2 انڈے اپنے خرچے پہ کھائیں. یہ جم ٹرینر بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو ایسا ہی ہے نا. میں جب 15 سال پہلے مجھے جم جانے کا شوق ہوا تو ایک ٹرینر تھے, انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب انڈے اتنے کھایا کریں روزانہ نا جب ایکسرسائز کریں. میں نے کہا بھائی اتنے انڈے زردی میں مزہ ہوتا ہے. انہوں نے کہا نہیں, زردی کوے کو کھلائیں. وہ مجھے کوے کا لفظ یاد آتا ہے. وہ کہتے ہیں میں جب بھی گھر میں آتا ہوں, ان کے بچے بھی ماشاء اللہ بڑے بڑے ہیلدی ہو گئے نا جم کر کے, تو کہتے ہیں میں جب بھی انڈا بچوں کو کھلاتا ہوں سفیدی کھلاتا ہوں, زردی کووں کو کھلاتا ہوں. تو زردی کے خلاف اتنا کچھ کہا کہ مجھے کووں پہ ترس آنے لگا کہ اتنی خراب چیز ان کو کھلائی جا رہی ہے. کوے تو سارے مرنا شروع ہو جائیں گے, ہارٹ اٹیک سے, ڈپریشن سے, کولیسٹرول سے. پھر مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ کوے جو ہیں ان کے ساتھ آپ تھوڑا سا فری کرا لیں تو آپ کو اتنا تنگ کیوں کرتے ہیں یہ. تو مجھے لگا کہ شاید یہ کولیسٹرول کی وجہ سے ڈپریشن میں مریض بن گئے نا. کوے سے آپ کبھی تھوڑا سا فری ہو کے دیکھیں, آپ ہر جانور سے آدمی نا الجھ کے افورڈ کر, کتا پاگل بھی ہوگا نا علاج ہو جائے گا آپ کا. کوے سے اگر آپ نے تھوڑا سا بھی گڑبڑ کر لی نا چھوڑے گا ہی نہیں. اتنا مارتا ہے آپ جا ہی نہیں سکتے. کنویں کے قریب آپ کھڑے ہوگے نا, پیچھے سے آگے ٹھونک مارے گا, آپ کنویں میں گرو گے. یہ حقیقت بتا رہا ہوں, آپ کنویں میں گر جاؤ گے. یہ کر لیتا ہے کوا, اتنا خطرناک. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, اگر میں اپنے آپ کو مذہبی رہنما کے طور پہ پیش کرتا 10 سال پہلے کہ میں مذہبی, میں معاذ اللہ نقل کفر نباشت, میں یہ دعویٰ کرتا میں پیغمبر ہوں اور میں خدائی تعلیمات کے بغیر کچھ بھی نہیں کہتا, تو میں اگرچہ یہ لوگوں کو نہیں بتاتا کہ میں سائنسدان ہوں, لیکن میں انڈے کی مثال میں کولیسٹرول کی مثال دیتا کہ نہیں دیتا. 10 سال پہلے تو 15 سال پہلے تو سب یہی کہتے تھے زردی میں خراب والا کولیسٹرول ہوتا ہے. ایچ ڈی ایل کہتے ہیں نا اس خراب والے کو, ایل ڈی ایل سوری. میں کہتا بھائی اس میں ایل ڈی ایل ہے, یہی کہتا نا. میں کوئی بھی مثال دیتا تو میں سفیدی کی مثالیں دے رہا ہوتا, زردی کی مثال نہ دیتا. ایسا ہی کرتا نا میں, بلکہ زردی کو میں غلط طور پہ پیش کرتا. 10 سال بعد جب تحقیق چینج ہوتی, 10 سال بعد جب تحقیق چینج ہوتی تو لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب کی کہ معاذ اللہ جو پیغمبری کا دعویٰ تھا وہ گیا ختم, کیونکہ تو 100% غلط ثابت ہو گیا. اس کا مطلب یہ خدائی تعلیمات نہیں ہے. ایک ایسی مثال دیتا جو کامن تھی نا, سبھی کہتے تھے بھائی انڈے کی زردی نہ کھاؤ. اس موقع پہ جب ایک بہت بہترین مثال دی جا سکتی تھی, اس وقت بھی اس پہ خاموشی اختیار کرنا یہ خود انسان کے برحق ہونے کی دلیل ہے. اس کا مطلب اس کو یہ پتہ ہے کہ یہ مثال کل غلط ثابت ہو سکتی. تو قرآن اگرچہ سائنس کی کتاب نہیں ہے, لیکن اس زمانے میں سائنسدانوں کے بہت ہی اوٹ پٹانگ قسم کے نظریات تھے. بہت ہی بڑے بڑے پھینکو قسم کے سائنسدان پیدا ہوئے تھے اس دور میں. عجیب کیونکہ تحقیق نہیں تھی نا. میڈیکل سائنس کے حوالے سے عجیب باتیں ہیں کہ یہ کھانے سے یہ ہوتا ہے, یہ کھانے سے یہ ہوتا ہے, اور پتہ نہیں کیا کیا. لیکن قرآن میں الحمد سے لے کے والناس تک ایک مثال بھی ایسی نہیں ملتی ہے جو آج سائنسی تھیوری سے غلط ثابت ہو رہی ہے. قرآن نے ان سائنسدانوں کی غلط تھیوریز کو, نظریات کو بطور مثال کے بھی بیان نہیں کیا. تو یہ اپنے آپ کو ایسا بچا کے رکھنا غلط سائنس سے, یہ بچانا خود اس کی علامت ہے. بھائی یہ خدا کا کلام ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گڑا ہوا ہوتا تو آپ انہی نظریات کی پرچار کر رہے ہوتے, انہی باتوں کو بیان کر رہے ہوتے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ مثال کے طور پر اس زمانے میں ساری دنیا سمجھتی تھی کہ سورج زمین کے گرد گھومتا ہے یا نہیں؟ قرآن مثالیں دے رہا ہے کہ وہ شمس تجری لمستقر لہا, سورج ایک مخصوص ٹھکانے کی طرف جا رہا ہے, چل رہا ہے. قرآن یہ کیوں نہیں کہہ رہا سورج زمین کے گرد گھوم رہا ہے؟ بول دیتا نا ایک دفعہ, اور اب مانتے یار واقعی اللہ کی قدرت کی بڑی زبردست دلیل ہے کہ سورج زمین کے گرد گردش کر رہا ہے. یہ مثال تو اتنی زیادہ صبح و شام لوگ دیکھ رہے تھے, مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں جا کے زمین کے گرد مسلسل چکر لگایا جا رہا ہے. تو اگرچہ قرآن نہ یہ بیان کر رہا ہے کہ زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے, لیکن یہ بھی بیان نہیں کر رہا کہ سورج زمین کے گرد گردش کر رہا ہے. حالانکہ مشاہدہ یہ ایسا ہی لگتا ہے کہ سورج گھوم رہا ہے, لیکن قرآن اس بات کو بیان بولتے کیوں نہیں کر رہا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو قرآن کا ٹاپک سائنس ہے نہیں, چھیڑتا نہیں ہے قرآن سائنس کو.
وجہ اس کی یہی ہے کہ اگر اس کو چھیڑ دیتا قرآن تو 1200 سال تک تو لوگ گمراہی میں تھے سائنس کے حوالے سے، وہ کیسے ہی ثابت ہوتی یہ چیزیں. قرآن نے کہا بھائی ہم اپنے ٹاپک سے ہٹیں گے نہیں. تو قرآن چونکہ تاریخی کتاب نہیں ہے، لہذا قرآن جو پچھلی امتوں کے واقعات بیان کرتا ہے وہ واقعات بھی وہ جس سے عرب پہلے سے مانوس تھے کہ یہ ہوا ہے. وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهَا مُصْبِحِينَ. قرآن کہتے ہیں جن بستیوں کے واقعات تم باپ دادوں سے سنتے ہوئے آ رہے ہو ان بستیوں کے کھنڈرات سے تم صبح و شام گزرتے ہو. تو اب یہ مسئلہ آسان ہو گیا کہ یہ واقعہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا. وہ مانتے تھے ہوا ہے، لیکن ان واقعات سے جو اسباق مل رہے ہیں اس کا انکار کر رہے تھے.